کے کھڑا کر دے، زکوٰۃ کا نظام ہے، عشر کا نظام ہے، بیت المال کا نظام ہے، اور عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شامل کرنے کے لیے فطرانے کا نظام ہے۔ یہ سارے کے سارے نظام، یہ انظمہ اگر کوئی پیش کرنے والے ہیں تو اہل مدارس ہیں، تو اہل مساجد ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ رؤیت ہلال کمیٹی یہ فیصلہ لکھ دے کہ کل روزہ ہے اور کسی عالم کے سائن نہ ہو سکتا ہے کوئی عالم اس میں شامل نہ ہو اور لوگ روزے کے لیے تیار ہو جائیں، نہیں ہو سکتا۔ لیل و نہار کا تقلب، سورج اور چاند کی مرہون منت ہے، کہا جاتا ہے سورج اور چاند کے مسائل، یہ سارے کے ساری عدالتی نظام کہاں سے لیا گیا ہے؟ ایک اسلامی معاشرے کے اندر جوڈیشری کا نظام اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک قرآن و سنت سے معلومات نہیں لے گا، اور قرآن و سنت کی تعلیمات ملیں گی مساجد سے اور مدارس سے۔ ساتویں بات، اللہ نے کچھ امتیازات امت اسلامیہ کو دی ہے۔ عقل کا تقاضا ہے لباس اچھا ہو، عقل کا تقاضا ہے خوراک اچھی ہو، عقل کا تقاضا ہے ماحول اچھا ہو، یہاں عقل کا یہ بھی تقاضا ہے گفتار اچھی ہو، کلام اچھی ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ حقیقی کلام کو انتہائی احسن انداز میں پڑھنے کے لیے جو امتیاز امت اسلامیہ کو ملا ہے، وہ علم تجوید ہے، وہ علم قراءات ہے، وہ علم رسم القرآن ہے، علم ادعاء القرآن ہے۔ اس قرآن کو لکھا کیسے جائے، اس پہ وقف کہاں کیا جائے، کہاں اس کو بغیر وقف کے ملا کر پڑھا جائے، اس کے اندر کون سے لہجات ہیں، کون سے آپشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیش کیے ہیں۔ تمہیں یہ نہیں پڑھنا آتا، کلھا شاف کاف، ساری کی ساری قراءات شافی اور کافی ہیں، تم یہ پڑھ لو، یہ نہیں پڑھ سکتے یہ پڑھ لو۔ یہ امتیازات اور خصوصاً وراثت کا وہ نظام جو دنیا میں اس وقت ختم ہو رہا ہے، بیٹی پہ ظلم، بہن پہ ظلم، بھابھی پہ ظلم، ماں پہ ظلم، دادی اور نانی پہ ظلم ہر شخص سہ رہا ہے۔ اس کی حقیقی تعلیمات اگر کسی کے پاس موجود ہیں اور ان امتیازات کو بابر کروانے والے اگر لوگ ہیں تو اہل مساجد ہیں، اہل مدارس ہیں۔ مجبور ہے ہر شخص، لوٹے گا تو مساجد والوں کی طرف، لوٹے گا اہل مدارس کی طرف کہ جی میرا اتنا مال تھا اور یہ فوت ہو چکا ہے، یہ زندہ ہے، تقسیم کر دیں۔ خود تقسیم کرنے کا اہل بھی نہیں جب تک وہ اہل مدارس اور مساجد کی طرف لوٹتا نہیں۔ آٹھویں بات، انسان فزیکلی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ڈائگنوز کرتا ہے، ٹیبلٹ دے دی، کیپسول دے دیے، سیرپ دے دیا، لیکن تمام تر علاجات کرنے کے بعد اگر اس کے جسمانی عوارض ختم ہو جائیں تو کچھ روحانی بھی ایسے آپشن موجود ہوتے ہیں کہ انسان بیمار ہوتا ہے۔ حقیقی مذہبی اور روحانی پیشوائیت اگر میسر آ سکتی ہے تو اہل مساجد کے پاس، یہ اہل مساجد ہیں، یہ اہل مدارس ہیں جو کہتے ہیں تم آیت الکرسی پڑھو گے تمہیں یہ ملے گا، تم رات سوتے وقت یہ اذکار کرو گے شیطان کی حفاظت ہو جائے گی، تم یہ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نگرانی کے لیے فرشتہ مقرر کریں گے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس مذہبی پیشوائیت کو حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں، کوئی نجومی بابے کے پاس، کوئی بنگالی بابے کے پاس، اور اپنے ایمان کا لباس اتار کر اس کے پاس رکھ کے واپس آتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق من سأل عرافا، جو شخص کسی عراف کے پاس، نجومی اور کاہن کے پاس آتا ہے، من اتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، جو کسی نجومی کے پاس جا کے اپنے حال احوال پوچھتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت اللہ کو قبول ہی نہیں ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نویں بات، ایک شخص اپنے تقدس کا لوہا منوانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، اپنی جلالت کو واضح کرنے کے لیے کون سے جتن نہیں کرتا، اپنے تشخص کو بلند کرنے کے لیے کون سے پاپڑ نہیں بیلتا، لیکن ایک اللہ کی تقدس، ایک اللہ کی جلالت، اس کی عظمت کا اگر عملی نمونہ اگر کسی نے دیکھنا ہے اجتماعی طور پر تو مساجد ہے، سارے کے سارے رکوع میں ہیں، سارے کے سارے نمازی سجدے میں ہیں۔ یہ اجتماعیت کا پہلو جو اللہ کی تقدس، عظمت
اور جلالت پر مبنی ہے، اگر میسر آ سکتا ہے تو مساجد و مدارس میں۔ 10ویں اور آخری بات، بہترین قوم اپنے شاندار ماضی کو بھولا نہیں کرتی۔ تاریخ انسان کے لیے بہت بڑا ورثہ ہوتا ہے، بہت بڑا سبق اور درس ہوتا ہے۔ انسان مستقبل کی راہوں کو درست کر سکتا ہے اگر ماضی پہ نظر رکھے۔ شاندار ماضی، ملی روایات، حقیقی تاریخ اور حقیقی میراث اور حقیقی وراثت اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اہل مدارس ہے۔ یہ ایک الگ موقف ہے۔ آج ہمارا کریکولم بتاتا ہے صوفیہ اسلام نے لے کے آئے، فلاں اسلام لے کے آیا، لیکن یہ مسکین بھول جاتا ہے کہ اس پاکستان کی سرزمین پر بھی تاریخ گواہ ہے کہ 25 صحابہ کی آمد ہو گئی۔ یہ بامبے، یہ انڈیا میں صحابہ کرام کی آمد ہوئی جنہوں نے حقیقی اسلام کو پیش کیا۔ حقیقی تاریخ بغیر کسی تبدیلی کے مسخ شدہ تاریخ کی بات نہیں کر رہا۔ حقیقی تاریخ اور ملی اقدار جو ہیں اور وہ وراثت جو حقیقت پر مبنی ہے اگر کسی کے پاس میسر آ سکتی ہے تو اہل مدارس، اہل مساجد ہے۔ ان 10 نکات کے بعد اگر کوئی شخص پھر بھی کہتا ہے کہ مساجد کا کوئی فائدہ نہیں اور مدارس کا کوئی فائدہ نہیں، آؤ پھر اللہ کے رسول کی حدیث سننے۔ قیامت کا دن ہوگا جب اولیاء کیا اور بنائے ہوئے ابدال و اقطاب کیا، اصفیاء کیا، انبیاء کی زبان پہ بھی نفسی نفسی ہوگا کہ آج ہمارے ساتھ بھی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ایسی ہولناک حالت میں اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، این جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ جبریل فرمائیں گے وَهَلْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِرَكَ، خالق و مالک، آپ خالق، باقی ساری مخلوق، ہو سکتا ہے کہ مخلوق خالق کا پڑوسی بن جائے؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے این عمار المساجد، کہاں ہیں اہل مساجد، کہاں ہیں مساجد کو آباد کرنے والے؟ آج وہ میرے پڑوسی ہیں۔ اللہ ہم سب کو حقدار بنائے۔ لائق احترام اور معزز بھائیوں، ان 10 نکات کو سمجھنے کے بعد بھی کوئی شخص یہ کہہ دے کہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلِ، جب سورج نکلا ہوا ہو اور کوئی شخص کہے دلیل پیش کرو سورج نکلا ہے، تپش محسوس ہو رہی ہو اور اجالا ہو، اس کے دماغ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ وَقَدْ يُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ وَقَدْ يُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِ، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو روح افزا یہ بڑے بڑے بہترین مشروبات بھی کڑوے اس کو لگتے ہیں۔ آنکھ میں اگر گرد آ جائے تو آنکھ سلامت ہے، گرد اس میں آتی ہے یہ سورج کی روشنی کا بھی ادراک نہیں کر سکتی۔ تو پھر میں کہوں گا اذا لم تر الهلال فسلم لاولئك الذين راوه بالابصار، اگر تمہیں نظر نہیں آیا چاند تو جنہوں نے دیکھا ہے کم از کم ان کو سلام تو کر دیا کرو، ان کے لیے دعا تو کر دیا کرو کہ اللہ ان کو اس اسلام پہ اور اس اسلامی اقدار پہ قائم و دائم رکھے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین پہ قائم فرمائے۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالی کی جس طرح کلام بلند ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی جس طرح ذات بلند ہے، اسی طرح اس کی کلام کی تلاوت کرنے کی انداز بھی بلند ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ جو آج مفقود ہو رہا ہے، اب میری بات کو محسوس نہ کیجیے، قرآن کی محفل میں، قرآن کی بزم میں تلاعب، ترقص جائز نہیں ہے۔ یہ اچھلنا، یہ مچلنا، یہ تو میدان کھیل ہے، یہ مسجد کا معاملہ نہیں ہے، یہ مدرسے میں نہیں ہوتا۔ اگر قرآن سننے کے بعد بھی یہی چیز آئے، یاد کر لو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو، جب ایک عورت کو دیکھا وہ قرآن سننے کے بعد بدأت تتمیل، گھومنے لگی، اور ایک شخص قرآن کو سننے کے بعد مچلنے لگا، تو عائشہ فرماتی اوہ شیطان اخرجو، اوہ شیطان اخرجو، یہ تو شیطان ہے، اس کو نکال دو یہاں سے۔ دیکھیے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کی تلاوت کرتے، تدبر، تفکر، تبصر، یہ تمام تر صلاحیتوں کو جمع کر کے قرآن کی آیت آسمان سے اترتی، لیکن سننے والا اس انداز سے سنتا کہ اس کے دل میں اتر رہی ہے۔ تفعل بالقرآن، تفعل بالآیات، كان اذا قام من الليل رفع طورة وخفض